بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے خصوصی نشست کے ساتھ آپ کا میزبان اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، سچ ٹیلی ویژن کی ہمیشہ روایت کے جو ہمارے اہم دن ہیں، اہم ایام ہیں، ان پر ہم پروگرام ان کی تفاصیل کے ساتھ لے کر آتے ہیں، چاہے وہ قومی دن ہوں، ہمارے مذہبی دن ہوں، دینی دن ہوں، یا کچھ ایسے دن ہوں کہ جو پوری انسانیت سے متعلق ہیں۔ آج بھی ایک ایسا ہی دن اور ایک ایسی شب ہے کہ جس میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں عالم اسلام کی اور عالم انسانیت کی ایک بہت جلیل القدر ہستی کے حوالے سے گفتگو ہے کہ ان کی ولادت کا یوم ہے۔ ہماری مراد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، جو امام علی نقی ہادی علیہ السلام کے فرزند ارجمند اور مسلمانوں کے 11ویں امام تھے۔ آپ کی شخصیت کے روشن پہلو، آپ کے مقام، آپ کے فضائل اور آپ خانوادہ نبی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے اپنی احادیث میں فرمایا کہ میرے بعد 12 ائمہ ہوں گے، اس سلسلے کی 11ویں کڑی تھے۔ اور آپ نے بہت کم وقت اس دنیا میں گزارا، 28 سال کی عمر، لیکن ایسی روشن اور پروڈکٹیو عمر کہ تمام جہان آپ کے کردار سے، آپ کی سیرت سے اور آپ کے علم و تقوی سے جگمگا اٹھا۔ یہ کیسی جگمگاہٹ تھی، یہ کیسی روشنی تھی، یہ کیسی ہدایت تھی، اس پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہمارے عہد کی بہترین شخصیات موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا آغا امین شہیدی صاحب قبلہ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہمارے ملک کے، آپ نامور عالم دین ہیں، نامور خطیب ہیں اور دینی تقاضوں کو، دینی معارف کو بہت خوبصورتی سے معاصر تقاضوں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت ہیں جناب مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب قبلہ، آپ بھی دینی حوالے سے، سیرت و تاریخ کے حوالے سے گہرا مطالعہ رکھتے ہیں۔ جناب مولانا، ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ان کو خانوں میں نہیں بانٹ سکتے، آپ کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کی شخصیت ہیں، پھر جب ان کا کردار دیکھتے ہیں، ان کا تقوی، ان کا علم اور معاشرے کے لیے ان کی پروڈکٹیوٹی دیکھتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں نہیں صرف مسلمان نہیں، یہ عالم انسانیت کے لیے۔ اور اگر وہ دیکھا جائے کہ رسول پاک، یہ تو ایک حدیث قدسی ہے کہ رسول نہ پیدا ہوتے تو اللہ کائنات کو پیدا نہ کرتا، اور یہ وہ شخصیات ہیں جو ان کے ٹکڑے ہیں، تو پھر یہ چاہتا ہے کہ پوری کائنات کو ہدیہ تبریک اور مبارکباد پیش کریں۔ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کے اس پروگرام کی توسط سے تمام دیکھنے والوں اور ناظرین کی خدمت میں اس عظیم شخصیت کی ولادت کے ان باسعادت لمحات میں مبارکباد پیش کروں گا۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، آپ نے درست اشارہ فرمایا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح بخش اور حیات عطا کرنے والی تعلیمات سے دور ہوتے چلے گئے، ہم نے خود اپنے احساسات یا محسوسات، اپنے خیالات کو دین بنانا شروع کر دیا۔ نتیجتاً اصل دین کہیں رہ گیا اور ہم کسی اور رستے پر چڑھ گئے۔ صحیح بات۔ جن شخصیات کا ہم اس طرح سے ان کی یاد مناتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے تذکرے ہم پڑھتے ہیں، ان شخصیات کو اگر ہم اسلام کے آئینے میں دیکھیں تو ان کو فرقوں میں، گروہوں میں، کسی علاقے کی تقسیم میں بانٹنا خود اسلام کو نہ سمجھنے کی دلیل ہے۔ بالکل درست۔ ابھی آپ نے اشارہ بھی کیا اور اچھا اشارہ کیا، آپ نے کہا کہ مسلمانوں کے 11ویں امام۔ دیکھیے، لفظ امام جب آتا ہے تو پھر اس پر بھی اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں امام شیعوں کے ہوتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں خلیفہ اہل سنت کے ہوتے ہیں۔ یہیں سے امام اور خلیفہ کے درمیان اختلاف، اور پھر اس کے بعد اگلی اس کی جو ہے قسطیں شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے، بنیادی طور پر خلافت، امامت قرآن کریم میں کوئی بہت مختلف معنی میں استعمال نہیں ہوئے۔ خلافت یعنی اللہ کی جانشینی ہے، امامت یعنی معاشرے کی باغیں سنبھال کر معاشرے کو درست رستے پر چلنے والی وہ ہستی جس کے ہاتھ میں پرچم ہو،
اس پوری امت کو چلانے کا پرچم، ٹھیک؟ بالکل اللہ کا خلیفہ ہی امام ہوتا ہے، بالکل امام ہی اللہ کا خلیفہ بن سکتا ہے۔ صحیح، اصطلاحات کے اختلاف کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو مفہوم میں امام اور خلیفہ ایک ہی شخص کے دو نام ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے؟ اس لیے جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان روایات کو پڑھتے ہیں جو اہل سنت علماء کرام اور محدثین نے نقل کیے اور اہل تشیع نے نقل کیے، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے صادر ہونے والی احادیث متواتر ہیں، جس میں آپ نے اپنے بعد آنے والے خلفاء کی تعداد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بالکل ٹھیک، ان احادیث میں تسلسل ہے، منقطع روایات نہیں ہیں، اور سندیت کے اعتبار سے بھی اہل سنت کے اور اہل تشیع کے بڑے بزرگ محدثین نے اس پر مہر تثبیت لگائی ہے اور کہا ہے کہ یہ مصدقہ ترین روایات میں سے ہے۔ بالکل صحیح، اچھا، اس کے ساتھ اب دوسری وہ روایات دیکھیں جس میں امام کے کلمے کا اظہار ہوا ہے۔ مثلا یہ جو روایت میں نے آپ سے عرض کی، حوالہ دیا، یہ خلافت کے حوالے سے ہے کہ نبی کریم کے خلفاء کتنے ہوں گے، 12 ہوں گے، یہ سب جانتے ہیں۔ ہاں، مصادیق میں محدثین نے اختلاف ضرور کیا ہے، لیکن ان مصادیق سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے اس وقت صرف مفہوم کے اعتبار سے تو 12 کی تعداد دونوں مکاتب فکر کے درمیان مشترک ہے اور ان کی خصوصیات بھی مشترک ہیں، سب کا بنی ہاشم میں سے ہونا، قریش میں سے ہونا، پھر مسند ابی داؤد میں تقریباً کوئی 36 شاید روایات ہیں جو میں نے گنی ہیں، اور باقی کتابوں میں بھی، جہاں پر جب امام مہدی کا تذکرہ ہے، جہاں پر کتاب مہدی ہے، وہاں پر کلہم من قریش کے عنوان سے نبی کریم کے جانشینوں کا یا خلفاء کا تذکرہ ہے، اور وہاں پر لفظ جو ہے خلیفہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے وہ روایات جو زمانے کے امام کی معرفت کے حوالے سے ہیں، وہ روایات بھی اہل تشیع اور اہل تسنن دونوں کے درمیان مشترک روایات ہیں، جن میں کہا گیا من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، یہ امام وہی خلیفہ ہی ہے، لیکن تعبیر مختلف ہے، مصداق ایک ہے۔ ابھی ہم اس بات کی طرف نہیں جاتے کہ کون ہے کون نہیں ہے، لیکن جب ہم مفہومی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ وہ مفاہیم ہیں جو تشیع اور تسنن دونوں میں مشترک ہیں۔ اس اعتبار سے یہ ہستیاں دونوں کی ہستیاں ہیں، کسی ایک کی اجارہ داری کے اوپر نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ جناب مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب قبلہ، جناب آغا شہیدی صاحب قبلہ نے ایک جرنل بات کی آئمہ کے حوالے سے، اور بالکل بجا فرمایا کہ یہ مشترکہ ورثے ہیں، آپ کا علم، آپ کا تقویٰ، آپ کی شخصیات، تو اسی سلسلے کی 11ویں کڑی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کی سیرت، ان کے مقام، پہلے تو مقام پر بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے تذکرہ فرمایا، علامہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی ذات تمام آل ایمان کے لیے ایک منارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے، اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اگرچہ آپ نے جو زندگی گزاری وہ ایک مختصر زندگی تھی، تقریباً 28-29 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ بیان کریں گے، لیکن ایک سوال یہ اٹھتا ہے اور عالم اسلام سے ایک سوال ہے، گو خدا کی تقدیر ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام 28 سال صرف عمر، امام علی نقی علیہ السلام کوئی 40 سال کا جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، اور پھر امام تقی علیہ السلام صرف 25 سال۔ تو بہرحال یہ ایک سوال ہے کہ اتنے جن کے لیے کائنات بنی، جن شخصیات کے لیے، تو اتنا کم عرصہ وہ گزار کر اور پھر متفقہ تاریخوں میں آئے کہ کسی کو تلوار سے اور کسی کو زہر سے شہید کیا گیا، یہ بھی ایک سانحہ ہے۔ یہ فرمائیے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اگرچہ آپ نے ایک مختصر زندگی گزاری، لیکن اس کے باوجود جب ہم آپ کی خدمات کی طرف توجہ کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی اس مختصر زندگی میں بھی امت مسلمہ کو بہت کچھ دیا۔ بالکل۔ اس میں آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے جو خدمت کی، آپ نے قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے جو خدمت کی، پھر آپ نے اصلاح کے حوالے سے جو گفتگو کی، روحانی تربیت کے حوالے سے آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا، اور پھر آپ نے اپنے عمل سے، اپنی سیرت سے اور اپنے کردار سے اس کا ایک نمونہ بھی پیش کیا۔
ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات جب ہم بزرگوں کی تعلیمات کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی شخصیت میں سے یہ جو پہلو ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کرتے ہیں، وہ ہمیں جوانی کے ادوار میں نظر آتا ہے۔ لیکن ائمہ اہل بیت اطہار یہ ایسی شخصیات ہیں کہ ان کا بچپن دیکھیں تو اس میں سے بھی ہمیں بہت کچھ نظر آئے گا۔ بالکل یہ ان کے حوالے سے آپ نے یقیناً پہلے بھی سامعین نے، ناظرین نے یہ واقعہ بارہا سنا ہوگا کہ حضرت بہلول، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک مقام پر کچھ بچے تھے اور وہ اخروٹ کھیل رہے تھے، تو ایک بچہ تھا وہ ان کے قریب کھڑا رو رہا تھا، وہ کھیل نہیں رہا تھا، تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ اس کے پاس اخروٹ نہیں ہے، تو میں نے اس کو تسلی دی کہ بیٹا آپ کیوں رو رہے ہیں، میں آپ کو اخروٹ لے کے دیتا ہوں تو آپ بھی کھیل لیجئے گا۔ تو وہ بچہ میری طرف دیکھتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ عجیب آدمی ہو، کیا ہم کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا پھر ہمیں کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہمیں اللہ نے علم حاصل کرنے کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے اس بچے سے پوچھا کہ تم نے کہاں سے جانا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے اور اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو اس نے قرآن پڑھا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اور اس نے کہا کہ میں نے یہ قرآن سے سیکھا ہے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس بچے نے کچھ اشعار پڑھے جس میں اللہ رب العزت کی خشیت کا اور آخرت کی تیاری کا، موت کی فکر کا ان اشعار میں مضمون بیان ہوا تھا۔ تو وہ اشعار پڑھنے کے بعد وہ بچہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور التجا کرتا ہے کہ تو ہی سب کی امیدگاہ ہے، سب تجھی پر توکل کرتے ہیں، اور جو تیرے ساتھ امید لگاتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ وہ بچہ یہ اشعار پڑھنے کے بعد زمین پہ گر جاتا ہے بے ہوش ہو کے۔ تو میں نے اس بچے کا سر اپنی گود میں رکھا اور اپنے آستین کے ساتھ اس کے چہرے کو صاف کیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بچہ ہوش میں آیا تو میں نے اس بچے سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ کی تو عمر بھی اتنی چھوٹی ہے، چند سال آپ کی عمر ہے، آپ سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو ابھی لکھی نہیں جاتی، تو آپ اتنے زیادہ فکر مند کیوں ہیں آخرت کے بارے میں؟ تو کہتے ہیں وہ بچہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ جب وہ آگ جلاتی ہیں تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہیں چولہے میں، تو ان کو آگ لگاتی ہیں تو پھر بڑی لکڑیاں رکھتی ہیں، تو میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ جس طرح میری ماں آگ جلاتے ہوئے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو رکھتی ہے، کہیں جہنم میں بھی اس طرح اس کا ایندھن نہ بنوں۔ تو جب آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے تو بہلول کہتے ہیں میں نے اس بچے سے کہا کہ آپ تو کوئی حکیم معلوم ہوتے ہیں، تو مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ تو پھر انہوں نے کچھ اشعار پڑھے، اور وہ اشعار ایسے تھے جب بہلول نے سنے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ اشعار سنے اس میں تاثیر ایسی تھی ان اشعار میں کہ میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا۔ اور جب میں ہوش میں آیا تو میں نے اس بچے کے بارے میں پوچھا کہ یہ بچہ کون تھا، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ امام علی الہادی کے لخت جگر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تھے، کہ جنہوں نے بچپن میں، ابھی آپ کی عمر اتنی تھی لیکن یہ دیکھیے یہ خشیت۔ اور پھر ہمارے ہاں جو اکثر اوقات علم کے حوالے سے جو یہ تصور پایا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں عالم وہ ہے جس نے زیادہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم خاندان نبوت کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں سے تعلیم یہ ملتی ہے کہ علم کا تعلق کتابوں سے اتنا نہیں ہے جتنا خشیت الہی سے ہے۔ بڑا عالم وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اور ہمیں اہل بیت کے ان قدسی صفت جو شخصیات ہیں ان کی سیرت میں سے یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ ان کے بچے دیکھیں، جوان دیکھیں، بوڑھے دیکھیں، ہر ایک خشیت الہی سے ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب آغا امین شہیدی صاحب قبلہ، جتنے بھی ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں، پھر امام حسن عسکری علیہ السلام ہمارے آج کے ممدوح، آج کی شخصیت، انفرادی طور پر دیکھیں تو آپ کا انفرادی اخلاق، آپ کا تقوی، آپ کی سخاوت، آپ کا صدق، آپ کی بردباری، آپ کا حلم، یہ انسانوں کی انفرادی اصلاح اور نجات اور ہدایت کے لیے اپنے کامل ترین حیثیت میں نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب ہم اجتماعی طور پہ دیکھیں تو اس وقت جو دین کو وہ چیلنجز تھے بہت بڑے بڑے، اور آپ ظاہر ہے حکمران نہیں تھے اس وقت کے، حکمرانی کے مزے کچھ اور لوگ لے رہے تھے اسلام کے نام پہ، لیکن آپ پھر اس طرح سے سامنے ہو کے واضح ہو کے آتے ہیں کہ اجتماعی طور پر دین کی کشتی جو ڈگمگا رہی ہوتی ہے، اور یہ تاریخ میں موجود ہے یہ سارے واقعے، اس کو آپ سنبھال لیتے ہیں۔
تو یہ معجزہ نما شخصیات تھیں یہ ائمہ طاہرین، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے بتائیے گا۔ آپ نے بڑا خوبصورت نقطہ اٹھایا ہے۔ دیکھیے، بنیادی طور پر حاکمیت کا حق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ اگر انسانوں کے اوپر حکومت کا حق کسی کو حاصل ہے تو وہ ہے جس کو یہ حق اللہ کی طرف سے تفویض ہو۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اس لیے آپ پاکستان کے دستور کی پیشانی پر جو پہلا جملہ پڑھتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کے لیے ہے، اور ہم اللہ کے اس حاکمیت سے استفادہ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی حاکمیت کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے ہے، وہ بشر سے نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم جب موجود ہیں تو پھر کسی اور کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اگر اولیاء اللہ سے یا انبیاء سے یا اللہ کے مختص کی ہوئی ایسی ذوات مقدسہ سے یہ حق فرض کریں چھین بھی لیا جائے، تو جو کائنات میں تصرف کا حق ہے، جو حقیقی حق ہے، حقیقی اختیار ہے، وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ لہٰذا اولیاء اللہ نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی، اگرچہ ان کو ان کے بدنوں پر حکومت کرنے کا موقع نہ ملا ہو۔ بالکل صحیح۔ لہٰذا یہ جو تشریعی حکومت ہے، جس کو آپ قانونی کہتے ہیں، یہ ایک پہلو ہے۔ جو تکوینی حکومت ہے وہ دوسرا پہلو ہے، اور اصل پہلو جو ہے وہ تکوینی ہے اختیار کے اعتبار سے۔ اور اس پہلو پہ عالم اسلام میں کوئی اختلاف نہیں۔ ظاہر ہے اس حوالے سے شیعہ ہوں، سنی ہوں، اسلام کے جتنے بھی مکاتب ہیں، سب اس بات پر متفق ہے نا کہ یہ جو ذوات مقدسہ ہیں، ان کو تکوینی طور پر جو مقام حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ تشریعی حاکمیت ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس ہو، لیکن اصل وہ تکوینی ہے۔ اس تکوینی حاکمیت کا حق رکھنے والی ہستیوں کو اگر تشریعی حاکمیت بھی مل جائے تو دنیا رہتے ہوئے جنت بن جائے۔ اچھا، لیکن اس میں مجھے ایک اور نقطہ جو ذہن میں آ رہا ہے کہ آج کے امام کی ہم جو گفتگو کریں، امام حسن عسکری علیہ السلام، اس حوالے سے تو وہ فرق بھی مٹ جاتا ہے۔ آپ اسلام کا کوئی مکتب لے لیں، انہیں کہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے وقت میں تشریعی حاکمیت کا حق کسے تھا، تو امام حسن عسکری علیہ السلام پہ بات جائے گی اور کوئی جواب سامنے نہیں آئے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ایک نقطہ پہلے اٹھایا تھا نا قبلہ کی گفتگو کے درمیان، کہ آپ نے صرف 28 سال کی عمر میں کیوں شہادت پائی، امام علی النقی نے صرف 25 سال کی عمر میں کیوں شہادت پائی، ایک سوال ہے۔ تو یہ کیوں یہ مسائل پیش آتے ہیں آج کے دور میں؟ چونکہ آج ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن اس تذکرے کے ضمن میں اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ آج کے دور میں، آج جب ہم 2019 میں جی رہے ہیں، جو لوگ اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کے مدعی ہیں، مدعی حقیقت سے اس کا تعلق ہو نہ ہو وہ ایک الگ بحث ہے، اگر ان کو آپ دیکھیں تو وہ آپ کو بالعموم بے ضرر نظر آئیں گے۔ ان کا معاشرے میں جو رول ہے وہ صرف لوگوں سے نیاز لینے اور لوگوں کو جنت کا سرٹیفکیٹ دینے کی حد تک ہے۔ ان کو اللہ سے جوڑنے کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے لوگوں سے حکمرانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ صحیح بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظالموں کے لیے چیلنج نہیں ہیں، بالکل صحیح۔ وہ عدوان اور سرکشی کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے ظالم حکمران انہی حضرات سے استفادہ بھی کرتے ہیں، دعا بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر یہی رستہ دین کا ہوتا تو نبی کریم کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ اگر یہی رستہ دین کا ہوتا تو نبی کریم کی اولاد میں سے جن جن ہستیوں نے اس دنیا میں قدم رکھا اور اپنی زندگی مختصر کر کے چلے گئے، یعنی جام شہادت نوش کر کے، ان سے زیادہ اس بات کا حقدار کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ نے جنت کو خلق ہی انہی کے لیے کیا تھا۔ لہٰذا ان سے زیادہ مستجاب الدعویٰ کون تھے بارگاہ خداوندی میں؟ نبی کریم سے زیادہ کون تھے؟ علی مرتضیٰ سے زیادہ کون تھے؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ کون تھے؟ امام حسن اور امام حسین سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہستیاں کون تھیں؟ آج جس ہستی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، امام حسن العسکری، وہ اس عسکریہ یعنی دوسرے لفظوں میں سامرہ میں ایک عرصے تک مقید رہے۔ ان سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہستی کون ہو سکتی ہے کہ جن کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکے اور اپنی دعائیں قبول کروا سکے؟ لیکن اس کے باوجود یہ تمام کی تمام ہستیاں نبی کریم کے بعد علی مرتضیٰ سے لے کر
امام حسن عسکری تک، ان میں سے کسی ایک شخصیت نے بھی اپنی پوری زندگی طبیعی زندگی نہیں گزاری اور درمیان میں کہیں نہ کہیں زہر سے یا تلوار سے قتل کیے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل کرنے والے کے مفادات کے لیے ان کا زندہ رہنا نقصان دہ تھا۔ بالکل نقصان دہ کس حوالے سے تھا؟ اگر یہ لوگ ان کے لیے، ان ظالم حکمرانوں کے لیے چیلنج نہ بنتے تو ان کی زندگی پوری ہوتی۔ یہ چونکہ چیلنج تھے، اور چیلنج کیوں تھے؟ اس لیے کہ انبیاء کا مقصد ہی یہی ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے دین کے نفاذ کی راہ میں ہر موجود طاغوت کو اور رکاوٹ کو دور کرنے کی وہ جد و جہد کریں۔ لہٰذا چاہے وہ امام صادق ہوں، چاہے وہ امام باقر ہوں، چاہے وہ امام موسیٰ بن جعفر ہوں۔ امام موسیٰ بن جعفر کتنے عرصے زندان میں رہے؟ آپ کے سامنے کم از کم جو روایات ہیں وہ 14 سال کی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے بعد کے ائمہ، امام رضا کو دیکھیں آپ کو ہجرت کرنی پڑتی ہے، حکمران کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اپنا فاصلہ رکھنا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں جو یہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے باوجود آخر میں جا کے دوبارہ زہر سے شہید ہو جاتے ہیں۔ یہی کیفیت باقی ائمہ کی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو جس شہر میں دفنایا گیا ہے وہ شہر سامرہ کہلاتا ہے۔ سامرہ سر من رعا سے ہے اصل میں، جس کا جو آہستہ آہستہ بگڑتے بگڑتے سامرہ ہوا ہے۔ سر من رعا وہ مقام جس کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو جائے اور خوش ہو جائے، دجلہ کے کنارے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ امام حسن عسکری کے اس شہر کو دیکھتے ہیں تو یہ شہر اصل میں ایک چھاونی تھی۔ اس چھاونی میں ان کو بھی اور ان کے والد کو بھی مقید کر دیا گیا تھا تاکہ وہ باقی لوگوں سے کٹ کر زندگی بسر کریں۔ اور یہ سال ہا سال کی بات تھی۔ میں جس نقطے کی طرف متوجہ جی وہ بتائیں، کیونکہ وقفے پہ جانا ہے، آپ بیان کر دیجئے نقطہ۔ تو وہ نقطہ یہ ہے کہ حتیٰ امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی اس جوانی کی عمر میں اس زمانے کا حکمران، اس زمانے کا بادشاہ، اس زمانے کا عباسی خلیفہ خوفزدہ اتنا تھا کہ قید میں رکھنے کے باوجود بھی تسلی نہیں ہوئی تو آپ کو جام شہادت نوش کرنے پر مجبور کیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ روایتی جو ہمارے پیر فقیر کا جو رستہ ہے وہ نہیں تھا، بلکہ وہ رستہ تھا جو نبی کریم کا رستہ تھا، مجاہدت کے ساتھ ساتھ عرفان اور تصوف۔ ہمیں وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، عالم اسلام کی ایک بہت عظیم ہستی کی سیرت پر گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج عالم اسلام کی، بلکہ یوں کہنا چاہیے عالم ہستی کی، ایک بہت بڑی ہستی، بہت بڑی شخصیت امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا آغا امین شہیدی صاحب قبلہ موجود ہیں اور جناب مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب قبلہ موجود ہیں۔ جناب مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب، جب ہم ائمہ تہرین کی شخصیات کو پڑھتے ہیں، اور میں نے ایک پہلے سوال میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ آپ کی جو اعلیٰ ترین انسانی اوصاف اور خصوصیات ہیں، ایک انسان میں جو کامل خصوصیات اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہیں، آپ کی شخصیات ان کی حامل تھیں۔ اگر ان کی سیرت کو ہم پڑھیں اور پھر ان پر عمل کریں، ایک بات، اور دوسری بات کہ یہ مختلف مکاتب آپس میں دست با گریباں ہونے کے بجائے ان کی ہستیوں کے کاموں کو، ان کی سیرت کو اپناتے ہوئے پھر باقی دنیا تک ان کی سیرت پہنچائیں، تو وہ سیرت ایسی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور سارے یقیناً علماء سے ہم نے یہ سیکھا اور پڑھا کہ پوری دنیا ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گی، اور اسلام کا پیغام ایک مثبت انداز میں پہنچے گا۔ اور یہ 12 ہستیاں تو ایسی ہیں کہ ان کا کردار اگر آپ پہنچائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو کسی دلیل کی اور کسی زیادہ حجت کی ضرورت نہیں رہے گی، یہ شخصیات ہی کافی ہیں اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ اسلام میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، صوفیاء بھی گزرے ہیں، علماء بھی گزرے ہیں، مفسرین بھی گزرے ہیں، مجتہدین بھی گزرے ہیں، لیکن ائمہ اہل بیت اطہار وہ شخصیات ہیں کہ آپ دیکھیے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام،
آپ کے دور میں کتنے بڑے بڑے عالم تھے، محقق تھے، بالکل مجتہدین تھے، محدثین تھے، مفسرین تھے، لیکن وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی عظمت پر سب کا اتفاق تھا، بے شک اور سب ان کی بارگاہ سے فیض لینے کے لیے ان کی چوکھٹ پہ حاضری دیا کرتے۔ بالکل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کا زمانہ دیکھیے کتنے بڑے بڑے بزرگ لوگ اس زمانے میں تھے، لیکن جب بات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی عظمت کی آتی تو سب ان کی عظمت کو تسلیم کرتے اور سب ان کے سامنے جولی پھیلا کے کھڑے ہوتے اور وہاں سے خیرات حاصل کرتے۔ بے شک تو آپ دیکھیے کہ ہمارے اکابر کا یہی رستہ رہا ہے، صوفیاء ہوں یا علماء ہوں یا مجتہدین ہوں، وہ سب خیر لینے کے لیے ان بزرگوں کی چوکھٹ پہ حاضری دیا کرتے تھے۔ اور بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک بات عرض کروں کہ جس طرح حضرت نے بھی ذکر کیا، آپ نے بھی اپنی گفتگو میں یہ سوال قائم کیا کہ یہ جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت اطہار کی شخصیات ہیں، ان کی عمریں مختصر تھیں، کسی کو زہر دیا گیا، کسی پہ تلوار کا وار کیا گیا، اور سب نے ان کے ساتھ اس انداز میں دشمنی کا اظہار کیا، اگرچہ جو عامت الناس تھے، جو عوام تھے، ان کے قلوب ان کی محبت سے لبریز تھے۔ یہ تو چند لوگ تھے شرپسند جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ اس طرح دشمنی کا اظہار کیا کرتے تھے، اور وہ ہمارے ایک شاعر گزرے ہیں پیر نصیر الدین نصیر صاحب، آپ نے اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جتن ہر دور میں کیا کیا نہ آل شر نے کر دیکھے، مگر زارا کے پیاروں کی پذیر آئی نہیں جاتی۔ اصل میں بات یہ تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جو دور تھا ائمہ اہل بیت کا، اس میں حکمران ایسے لوگ تھے جو اہل بیت اطہار کے ان ہستیوں کو، ان شخصیات کو، چونکہ ان کی عوام میں، مسلمانوں میں، نبی پاک کی امت میں ان کی مقبولیت بھی تھی اور محبوبیت بھی تھی، تو اس حوالے سے وہ ان کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے، اور وہ اس خطرے سے بچنے کے لیے، اپنے اقتدار کو محفوظ کرنے کے لیے وہ ہمیشہ وہ ایسے جرائم کا ارتکاب کرتے رہے اور ان بزرگوں کے ساتھ دشمنی کا ارتکاب کرتے رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ جو کچھ دور گزرا ہے، اس میں اس حوالے سے یقیناً ہمارے یہاں غفلت پائی جاتی ہے کہ جس انداز کے ساتھ اہل بیت اطہار کی ان شخصیات کی سیرت پر، ان کی تعلیمات پر کام ہونا چاہیے تھا، وہ اس طرح مثبت طریقے سے نہیں ہو سکا، بلکہ ہم آپس میں مباحثے میں اور آپس میں الجھنے میں مبتلا ہو گئے۔ میرا سوال بھی یہی تھا۔ اگر ہم اس سے ہٹ کر دیکھتے کہ یہاں تک یہ بات ہے کہ آپ دیکھیے کہ سرکار کے اسوہ کو سرکار نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، بالکل صحیح، تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے، سرکار کی اخلاق کے مختلف پہلوؤں میں نظر آتے ہیں۔ یہ سرکار کے علم کے بھی مظہر ہیں، وارث ہیں، اور سرکار کے خلق کے بھی مظہر ہیں اور وارث ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم سیرت کو دیکھتے ہیں، آپ کی اخلاق کو دیکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ائمہ اہل بیت اطہار کی سیرت میں بھی ہمیں وہی رنگ نظر آئے گا۔ میں مثال میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ سرکار کی سیرت میں ہمیں ایک بات ملتی ہے کہ سرکار جب سخاوت کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، تو سرکار کے دینے کا انداز یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو ایک بکری عطا کر دی، کسی کو چند درہم دے دیے، کسی کو کوئی تھوڑا بہت اپنے مال میں سے اس کو گزر اوقات کے قابل دے دیا، بلکہ رحمت عالم کا انداز تو یہ ہوتا تھا کہ کسی کو دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے پورا ریوڑ دے دے۔ وہ جس طرح ایک روایت ہے کہ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو سوال کرتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں اس وادی میں دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ہیں یہ سب بکریاں اس کو دے دو۔ تو وہ اپنی قوم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا قومی اسلموا ان محمدن لا یؤتی عطاء لا یخاف الفقر، کہ اے میری قوم ان پر ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو، چونکہ محمد عربی تو اس طرح دیتے ہیں کہ دیتے ہوئے فقر کا خوف ہی نہیں کرتے۔ اب آپ اہل بیت اطہار کے ائمہ کی سیرت کو دیکھیں تو ان کی سخاوت میں بھی آپ کو یہ رنگ نظر آئے گا کہ وقت نہیں کہ وہ مثالیں پیش کی جائیں۔ آپ حضرت امام حسین کو دیکھیں، امام حسن کو دیکھیں، آپ حضرت امام جعفر صادق کو دیکھیں، حضرت امام زید کو دیکھیں، تو جب کسی کو دیتے ہیں تو اس طرح گن کے نہیں دیتے، بلکہ جس طرح رحمت عالم عطا کرتے ہیں اسی طرح ان کی اولاد بھی عطا کرتی ہے۔ واہ جناب مولانا آغا امین شہیدی صاحب، پہلو بہت زیادہ ہیں اور وقت بہت کم ہے، اب تو وقفے کے بعد بھی ہم کافی آگے بڑھ گئے، تو میں چاہوں گا کہ بہت سارے پہلو آ جائیں، تو آپ اگر ان کی وضاحت کر دیں۔ مجھے ایک اور پہلو، آپ نے بھی حکمرانوں کے حوالے سے کہا، لیکن میں اب علماء اور عرفا کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا، امام کی سیرت کے حوالے سے
کہ حکومت کا حق امام کو تھا، بالکل درست، آپ نے صحیح فرمایا، دونوں شخصیات نے اسلام کے نام پہ حکومت کر رہے تھے کوئی اور لوگ۔ اب جہاں پر اسلام پر کوئی وقت آئے تو کوئی میری طرح کا عام آدمی ہو تو وہ تو کہے گا اچھا ہے کہ خطرے میں ہو تاکہ اس کی حکومت خطرے میں ہو، لیکن جس بھی امام کے زمانے میں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے کا بھی مشہور واقعہ ہے وہ بارش والا، کہ جہاں پر اسلام کو خطرہ نظر آتا ہے پھر وہاں بنی امیہ اور بنی عباس اور دیگر حکمران جو ہیں وہ مدد کے لیے پہنچتے ہیں، کیونکہ اب اگر اسلام کو عیسائیت اور یہودیت کے مقابلے میں شکست ہوتی ہے تو اسلام مغلوب ہونے کا مطلب ہے حکومت مغلوب ہو جاتی ہے، حکومت جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو کوئی اور ہوتا تو وہ تو کہتا اچھا بھائی خود ہی سنبھالو، تم حکومت کر رہے ہو اسلام کے نام پہ۔ ہم ائمہ طاہرین سامنے آتے ہیں، چاہے جان کا خطرہ ہو اور چاہے ایک اس وقت کے حالات کے مطابق ایک بہت بڑی مسائی کی ضرورت ہو، آگے آتے ہیں اور اسلام کا دفاع کرتے ہیں۔ تو یہ علماء اور عرفاء کے لیے ایک بات ہے کہ حکومت کوئی بھی کر رہا ہو، ہمیں اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے اقدام کے ذریعے ہمیشہ اسلام اور انسانیت کا دفاع کرنا ہے۔ دیکھیے بنیادی طور پر جب کوئی شخص اللہ سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اس کی نگاہ میں صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے احکام کی وہ حفاظت کرے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہ جو دنیاوی حکومت ہے یہ انہی احکام کو زندہ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے اور عوام کو اللہ سے جوڑنے کا ایک نظام ہے۔ بالکل صحیح۔ اب اگر اس نظام پر کوئی اور حاکم ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا، جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو بچانے کو اپنا فرض اولین سمجھتی ہے۔ بالکل صحیح۔ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے واقعہ معروف ہے، میں اس واقعے کو بیان نہیں کرتا، کہ جب دو خواتین آئیں، دونوں کا ایک ہی دعویٰ تھا کہ بچہ ہمارا ہے، تو امیر المومنین نے فیصلہ کیا کہ بچے کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دونوں میں بانٹ دو، تو اصل ماں نے کہا کہ نہیں، بچہ یہ رکھ لے، بچہ اسی کا ہے، لیکن قربانی اپنی ذات اور اپنی خواہش کی تو دی، نتیجتاً اس بچے کو محفوظ رکھا۔ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا وہ تحفہ ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری نبی کریم کی بھی ہے اور ان کی آل کی بھی ہے، اور سب سے زیادہ انہی کی ہے، چونکہ وہ اس کے مالک اور اس کے وارث ہیں، باقی لوگوں کی ان کے بعد ہے۔ اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام کو کوئی خطرہ ہو اور یہ ہستیاں تماشائی بنیں اور دوسرے لوگ اس کی حفاظت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین سے لے کر امام حسن العسکری تک جس دور میں جب کبھی اسلام کو خطرہ محسوس ہوا تو اسلام کو درپیش خطرے میں آپ نے تمام ان لوگوں کی مدد کی جن کو آپ ظالم سمجھتے تھے، جن کے بارے میں آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں درست لوگ نہیں ہیں، لیکن دین کی حفاظت کے لیے ہمیشہ میدان میں کھڑے رہے اور ان کی حمایت میں کھڑے رہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے جب آپ ان ہستیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک بات تو کامن نظر آئے گی۔ ابھی شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ جو ہستیاں ہیں ائمہ اہل البیت، یعنی اہل البیت میں سے جن ائمہ کی آمد کی نوید نبی کریم نے سنائی ہے، یہ وہ ائمہ ہے نا، عام امام تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ وہ ہستیاں ہیں تو ان کی زندگی کے حوالے سے چند چیزیں تو بڑی خوبصورت اور بڑی عجیب و غریب ہے نا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہستیاں خود نہیں بنتی اپنی محنت سے، بلکہ ان کو اللہ بناتا ہے۔ جی بالکل، چنے ہوئے اللہ کے چنے ہوئے۔ دوسری بات، ان کا انتخاب لوگ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے حکم سے ان کا انتخاب ہوتا ہے، اور جو امام شہید ہو جاتے ہیں وہ اپنے بعد کے امام کا تعین کر کے شہید ہوتے ہیں، یہ ہے امام، بالکل ٹھیک ہے۔ جبکہ ان کے بچے بہت سارے ہوتے ہیں، فرزند بڑے بڑے عالم فاضل جلیل القدر فرزند ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر امام حسن العسکری جوان ہیں تو جوان ہونے کے باوجود چونکہ ان کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اس لیے ان کے جو بزرگ ہیں اپنی عمر کے لحاظ سے بڑے بھی ہوں لیکن ان کے سامنے انتہائی خضوع اور خشوع کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ وہی کیفیت ہے جو نبی کریم کے حوالے سے، نبی کریم نبی کی حیثیت سے جب اللہ کا انتخاب ہے تو پھر آپ کے چچا، آپ کے کزنز، جتنے بھی بڑی عمر کی شخصیات ہیں، اپنی تمام تر ہیبت اور تنتنے کے باوجود جب نبی کریم کے سامنے آتے ہیں تو خضوع اور خشوع کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ کیفیت آپ کو ان ائمہ میں نظر آتی ہے۔ اور اگلی بات جو انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی عالم فاضل،
عارف صوفی بزرگ کے بارے میں دیکھیں، آپ ان کے بارے میں یہ دیکھیں گے انہوں نے فلان سے سیکھا، اس نے فلان سے سیکھا، اس نے فلان سے سیکھا، یعنی علم کا جو حصہ ان کو ملا ہے اس کو کسی نے کسی استاد سے ملا ہے، اور استادوں کا ایک سلسلہ ہے۔ ایک شخص ہو سکتا ہے 10 استادوں سے اس نے 10 مختلف علوم اور فنون سیکھے ہوں، لیکن جب آپ ان ائمہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کوئی استاد نظر نہیں آتا الا خود اپنے والد کے، اور وہ والد کا سلسلہ اس طرح سے چلتا ہے کہ آپ جتنے بھی محدثین ہیں ان سے جب کوئی آپ حدیث سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نقل کر رہا ہوں فلان سے، اس نے نقل کیا فلان سے، اس نے نقل کیا فلان سے، یہاں تک کہ نبی کریم تک وہ سلسلہ جو ہے متصل ہوتا ہے۔ لیکن ان ہستیوں کے ہاں ایسا کوئی سلسلہ آپ کو نہیں ملے گا۔ امام حسن عسکری نقل کریں گے تو وہ امام علی النقی سے، امام علی النقی امام محمد تقی سے، امام محمد تقی امام علی رضا سے، وہ امام موسیٰ بن جعفر سے، وہ امام صادق سے، وہ امام باقر سے، وہ امام زین العابدین سے، امام زین العابدین امام حسن اور امام حسین سے، اور وہ اپنے والد علی مرتضیٰ سے، اور علی مرتضیٰ نبی کریم سے۔ یعنی یہ جو سلسلہ ہے ان ہستیوں کا، اس کو ایک نام بھی دیا گیا اس سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، جس کو سلسلۃ الذہب، گولڈن چین، جی سلسلۃ الذہب۔ تو اس اعتبار سے ان ہستیوں کے ہاں کسی غیر کی نہ شمولیت ہے، نہ کردار ہے، نہ ان کی تعمیر اور ان کی تربیت میں کوئی اور ہستی شامل ہے، اور پھر ان کے استاد بھی کوئی نہیں ہے الا ان کے اپنے جد کے، اور وہ جو علم لدنی کا سلسلہ ہے وہ نبی کریم سے شروع ہو کر ان تک منتج ہوتا ہے، اور ان کی اولاد میں بھی پھر جو کمالات آپ کو نظر آتے ہیں وہ اسی سلسلے سے متصل اور اس نظر میں آتے ہیں۔ تاریخ کی گواہی بھی ہے کہ باقی تمام لوگوں کو ائمہ تحرین کے در پر آ کر علم اور فیض حاصل کرتے ہوئے دیکھا گیا، لیکن ان شخصیات کو کسی کے در پر نہیں دیکھا گیا۔ جناب مولانا، میں ائمہ کی سیرت میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، اور وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہی جو مجھے یاد پڑتا ہے بیان کیا گیا کہ جو میں نے بھی عرض کیا تھا نا کہ جب اسلام کو خطرہ ہوتا تھا کہ وہ ایک غالباً کوئی عیسائی آیا اور بارش نہیں ہو پا رہی تھی، تو اس نے کہا کہ میں دیکھیں دعا کرتا ہوں ابھی بارش ہوتی ہے، اور وہ دعا کی اور وہ بارش ہو گئی، جبکہ مسلمان بہت دیر سے دعائیں کر رہے تھے۔ تو وہ کیونکہ قحط کی ایسی صورتحال تھی کہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ ارتعاش آ گیا پورے عالم اسلام، کیونکہ وہ کیپٹل میں یہ واقعہ ہو تو پھر پورے اس میں، تو پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کو بلایا گیا کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ تو امام نے کہا کہ اچھا ہے کہ جب یہ دعا کرے تو مجھے بتانا۔ تو وہ دعا کی تو آپ نے اس کے ہاتھ سے ایک چیز تھی وہ لے لی اور کہا آپ دعا کرو، اور وہ دعا کرتا ہے اور بارش نہیں ہوتی۔ تو امام نے پھر بتایا کہ اس کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز تھی کہ جو اگر کھلے آسمان تلے آ جائے تو بارش ہوگی، اب اسے کہو دعا کرے، تو وہ دعا کرتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، پھر امام دعا کرتے ہیں اور اس سے پھر بارش ہوتی ہے۔ تو وہ جو ایک لوگوں کو تذبذب اور شک کی کیفیت اور جو ایک وہ ہو گیا تھا وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے، اور جیسے میں نے کہا کیپٹل میں اگر کوئی چیز ہوتی ہے نا تو وہ تو پوری پھر دنیا تک پہنچتی ہے۔ تو اس طرح کے اقدامات ائمہ طاہرین نے اپنے قاتل، یعنی ظاہر حکمران ہوتے تھے، پتہ ہوتا تھا میرے بابا کو ان قاتلوں نے قتل کیا اور مجھے بھی کریں گے اسی طرح، لیکن جہاں اسلام کی بات ہو، جہاں انسانیت کی بات ہو، جہاں دینی ویلیوز کی حقانیت کو ثابت کرنے کی بات ہو، ائمہ سامنے آئے اور انہوں نے دین کو بچایا۔ میں ایک بات عرض کروں گا غزوہ احزاب کی۔ جی غزوہ احزاب کے موقع پر عمر ابن عبد ود نے خندق کو عبور کیا، اور اس نے آ کے آواز لگائی، اس نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو جنت میں جانے کا خواہش مند ہے، وہ میدان میں نکلے تاکہ میں اسے جنت میں پہنچا دوں۔ تو اس وقت کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ بالکل حضرت مولا علی کھڑے ہوتے ہیں، سرکار کی بارگاہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں کہ علی وہ عمر ابن عبد ود ہے، تم بیٹھ جاؤ۔ وہ پھر للکارتا ہے، پھر کوئی اور کھڑا نہیں ہوتا تو حضرت مولا علی پھر کھڑے ہوتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اجازت دیجئے میں اس کے مقابلے کے لیے نکلوں، تو سرکار پھر فرماتے ہیں وہ عمر ابن عبد ود ہے، تم بیٹھ جاؤ۔ وہ تیسری مرتبہ پھر رجز پڑتا ہے، للکارتا ہے، اور کوئی کھڑا نہیں ہوتا تو مولا علی پھر کھڑے ہوتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجئے۔ باقی واقعہ یقیناً سامعین نے بار بار ناظرین نے پڑھا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب باطل للکار رہا ہو تو مولا علی یہ گوارا نہیں کرتے کہ میدان اس کے لیے خالی رہے، اور یہ جو بات ہے یہ آپ کو مولا علی کی اولاد میں بھی نظر آئے گی۔ آپ دیکھیے کہ یزید کا جب دور تھا تو یزید ظالم تھا، فاسق تھا، اور بڑے بڑے لوگ اس وقت بھی موجود تھے،
लेकिन लोगों ने, दूसरे अकाबिर ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया, लेकिन हज़रत इमाम अली मकाम मैदान में निकले। आपने कहा जब बातिल मैदान में ललकार रहा हो तो हम उसके लिए मैदान खाली नहीं छोड़ा करते। इसी तरह आप बाद में आने वाले आइम्मा की ज़ात को देखिए, उनकी सीरत को देखिए, उनकी ज़िंदगियों का मुताला कीजिए, तो आप महसूस करेंगे कि जब भी बातिल ने ललकारा तो हज़रत मौला अली की औलाद में से जो शहज़ादा भी जहाँ पे हुआ उसने ये गवारा नहीं किया कि बातिल मैदान में ललकारता रहे और मैदान उसके लिए खाली छोड़ा जाए। और फिर कहीं पे हज़रत इमाम ज़ैद मैदान में निकलते हैं, वो कुर्बानी पेश करते हैं। कहीं पे हज़रत इमाम मोहम्मद तफ़्स ज़किया मैदान में निकलते हैं, वो कुर्बानी पेश करते हैं। कहीं पे हज़रत इब्राहीम मैदान में निकलते हैं, वो कुर्बानी पेश करते हैं। कहीं पे हज़रत इमाम अली रज़ा मैदान में निकलते हैं, कहीं पे हज़रत इमाम मोहम्मद अल जवाद मैदान में निकलते हैं। तो आप देखें कि ये नबी पाक सल्लम की औलाद की, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद की ये शान है कि जब भी बातिल ने मैदान में ललकारा तो उन्होंने मैदान को खाली नहीं रहने दिया। बेशक 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 बेशक। जनाब मौलाना हमारे पास 2 मिनट हैं, तो मैं चाह रहा हूँ 1 मिनट में आपकी शख्सियत के हवाले से, इमाम की शख्सियत के हवाले से, आलम इस्लाम, आलम इंसानियत को आप पैगाम दे दें और 1 मिनट आप दे दें। देखिए, मजमूई तौर पर अइम्मे अहलुल बैत की जो रविश रही वो ये रही कि इंसानों को अल्लाह से जोड़ा जाए और इंसानों को इंसान होने के नाते उनकी गलतियों की बुनियाद पर अपने आप से दूर करने की बजाय उनको मोहब्बत, प्यार और आतिफ़े के ज़रिए से करीब लाया जाए। ये जो क़ुर्बतें हैं इनके ज़रिए से इंसान को अल्लाह से जोड़ना बड़ा आसान हो जाता है। अगर किसी को आप उसकी गलतियों की बुनियाद पर, गलत किसी कदम की बुनियाद पर, गलत फ़ेल की बुनियाद पर दूर करेंगे तो वो कभी भी अल्लाह के करीब नहीं आ सकता। तो इन हस्तियों की ज़िंदगी में जो चीज़ आपको बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह नज़र आती है वो ये है कि अल्लाह की जो सिफ़ात हैं, रहीमियत की सिफ़त, मग़फ़िरत की, गफ़ारियत की सिफ़त, सत्तारियत की सिफ़त, ये तमाम की तमाम हस्तियाँ अइम्मे अहलुल बैत, नबी करीम से लेकर इमाम हसन अल अस्करी और इमाम मेहदी तक, ये तमाम की तमाम हस्तियाँ अल्लाह की उन सिफ़ात का ज़मीन पर मज़हर है जो लोगों को अल्लाह की तरफ खींचते हैं। लिहाजा जो लोग इनसे मुत्तसिल हो जाते हैं वो कभी भी गुमराह नहीं हो सकते। वाह, बड़ी खूबसूरत। और ये आपने गोया किस्म के वो समरी या उसका ख़ुलासा बयान कर दिया जो हुज़ूर की हदीस थी कि मैं कुरान पाक और अपनी अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ, इनको अपनाओगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। जी आप, मैंने 1 मिनट कहा था लेकिन अब 30 सेकंड रह गए। हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के अक़वाल, उनमें हमारे लिए हिदायत भी है, रहनुमाई भी है। आप एक मकाम पे इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स लोगों के सामने किसी को नसीहत करता है वो उसे बिगाड़ देता है, और जो तनाई में किसी की इस्लाह करता है वो उसको संवार देता है। बहुत खूबसूरत कौल आपने। और फिर आपका एक कौल ये है, आप फरमाते हैं कि आजिज़ी ऐसी नेमत है जिस पर असद नहीं किया जाता। वाह वाह। और एक बात आपने ये इरशाद फरमाई कि छोटी उम्र में अगर बच्चे वालिदैन के सामने ज़्यादा बातें करना शुरू कर दें तो वो बड़ी उम्र में वालिदैन की नाफरमानी करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे माशरे के जो बड़े मसाइल हैं उनमें आपने एक एक जुमले में उनका हाल भी बहुत खूबसूरत 3 अक़वाल आपने बयान किए, बहुत खूबसूरत। जनाब मौलाना ने बहुत खूबसूरत पैगाम दिया और आपने बहुत खूबसूरत अक़वाल बयान किए। जनाब मौलाना आगा अमीन शहीदी साहब के बिलाप का, जनाब मौलाना सैयद शब्बीर शाह साहब, आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, अगर आज की दुनिया में अब हम देखें तो इस वक्त दुनिया में जो एक क्राइसिस है वो किरदार, करैक्टर का क्राइसिस है। हमारा जो ईस्टर्न मुआशरे हैं, मुस्लिम मुआशरों को देख लें तो हमें किरदार का क्राइसिस और फुक़दान नज़र आता है। इवन वेस्टर्न सोसाइटी को देख लें तो वहाँ पर भी अब जिस किस्म के हुक्मरान आ गए हैं और जैसी ख़बरें हम तक पहुँचती हैं और लोग देखते हैं, वहाँ भी इस वक्त करैक्टर का क्राइसिस मौजूद है। ये जो 12 हस्तियाँ रसूल पाक ने अपने जानशीन के तौर पर मुतारिफ़ करवाईं और जिसके बारे में रूहानी हवाले से तो कोई इख्तलाफ नहीं है कि यही 12 हस्तियाँ हैं, इनके करैक्टर को अगर हम समझ लें, इनके किरदार को, इनकी पाकीज़गी को, इनके तक़वा को, इनके इल्म को, इनकी सच्चाई को, इनकी सखावत को, इनकी शुजाअत को, ये तमाम इंसानी सिफ़ात अपने औजे कमाल पर इन शख्सियात में नज़र आती हैं। इनको समझ लें, इनको पढ़ लें और फिर दुनिया के सामने ऐसा किरदार पेश करें तो आज का इंसान जो करैक्टर के क्राइसिस का, किरदार के फुक़दान का शिकार है,
وہ جاذبیت محسوس کرے گا ان کی شخصیت کی طرف اور اسلام کا پیغام پہنچے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند قدوس امام حسن عسکری علیہ السلام کے کردار کو، ان کی سیرت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اظہر علی عابدی اجازت چاہتا ہے، فی امان اللہ۔